ووٹ کو عزت دو، یعنی وہ نعرہ جس کے اوپر نون لیگ نے بے تحاشا جو ہے وہ پاپولیرٹی کمائی اور لوگوں سے جو ہے وہ داد بھی وصول کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ان کا ووٹ بینک تھا ان کو بھی بہت ہی اسٹرانگلی گرپ کیا۔ اس نعرے کا نیا ایڈیشن آنے والا ہے، اور یہی ہم آج کو آپ خبر کے ذریعے آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کیوں آنے والا ہے۔ کیونکہ نون لیگ کی پریشانیاں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ یہ نون لیگ کی پریشانیاں لاہور سے لندن تک جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں۔ لاہور سے اس لیے کنیکٹ کریں گے کہ جو ریسنٹلی ان کا اعتماد کا ووٹ، جس کو جو اپنی سائڈ کے اوپر وہ کامیاب نہیں کر سکے، جبکہ دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی حمایت یافتہ پرویز الہی جو ہے وہ کامیابی سے ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ بڑے بلند و بالا دعوے جو ہے وہ کیے تھے کور رہنماؤں نے، جن کے ہاتھ میں طاقت بھی ہے اور طاقت کے پیچھے سرچشمے بھی ہیں، ان سب نے بڑے بڑے جو ہے وہ دعوے کیے تھے، لیکن وہ دعوے جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اچھا اینی وے، ایک بڑی پریشانی جو ہے وہ یہ ہے، لیکن ووٹ کو عزت دو نعرہ کیا تھا؟ جب یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آتا ہے تو پھر اس میں بہت سارے نام آتے ہیں۔ تو جب اگر آج کی خبروں کے اندر جو ہے وہ کہہ دیں، ایک تو یہ جو میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ ہلچل ہے ایک بڑی نون لیگ کی اپنی صفوں کے اندر، اور اس میں جو ہے وہ ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نیا ایڈیشن۔ لیکن یہ نیا ایڈیشن ہوگا کیا؟ اس بیانیے کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈھونڈ رہی ہے اس وقت کہ کیا اسی کو ہی دوبارہ جو ہے فلوٹ کرنا ہے؟ کیا اب اس کو جو ہے وہ عوام خریدے گی، لوگ خریدیں گے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ لیکن جب اس طرح کی بات آئے گی تب جو ہے وہ جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ یقیناً اور بڑھیں گی۔ یہ بھی نعرہ جو ہے وہ باجوہ صاحب کے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا، اس کے سامنے جو ہے وہ اس نے بڑا قد بھی اپنا اونچا کیا، اور پھر اس نعرے کے اوپر یعنی جب مزاحمت ہوئی تو پھر مفاہمت ہو گئی، اور مفاہمت کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ پھر حکومت تک جو ہے وہ بات چلی گئی، اور حکومت ملی، کیس ختم ہوئے، اور ساری جو ہے وہ لمبی کہانیاں جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی۔ اچھا، یہ صرف بات جو ہے وہ جنرل باجوہ تک ہی نہیں رہے گی، بلکہ ان کے کچھ دوستوں تک بھی جو ہے وہ جائے گی۔ تو یہ جو ہے وہ اب سمجھیے کہ اس جانب جو ہے وہ کہانی جا رہی ہے۔ سیاست میں تو وہ ہے نہیں، لیکن بہرحال 6 طاقتور ترین سال جو ہے وہ انہوں نے گزارے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ جڑ گیا ہے، اور یہ جڑا ہی رہے گا۔ شاید جو ہے وہ اس سے نکلنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوگا۔ عمران خان بھی آوازیں اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ اب اس بار باری جو ہے وہ نون لیگ کی جانب جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کم از کم مجھے تو۔ سو دوستو، اس بیانیے کو جو ہے وہ ایک بار پھر سے ریوائیو، اور اس بیانیے کے ذریعے پبلک جو ہے وہ، اصل بات تو یہ ہے کہ شاید آمنے سامنے بیٹھ کے تو کسی ٹیبل کے اوپر مکمکا ہو جائے، یعنی بات ہو جائے کہ جی یہ حاصل کیا وہ ہوئے، لیکن الٹیمیٹلی عوام سے آپ نے کیسے کچھ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، بیانیہ ہونا چاہیے۔ وہ بیانیہ ابھی آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ بیانیہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ میں ایک چھوٹی سی لائن جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اگر آپ کو پڑھ کے سناؤں تو یقیناً جو ہے وہ آپ حیران نہیں پریشان بھی ہو جائیں گے، اور وہ لائن یہ تھی گزشتہ کچھ ماہ پہلے کی کہ عمران خان اپنے بڑوں کو سمجھا دو کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب وہ مفاہمت پسند جو ہے وہ جماعت نہیں رہی، اپنے بڑوں کو یہ سمجھا دو۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ تبدیلیاں ہوئیں، اور اس تبدیلیوں کے اندر جو ہے وہ گزشتہ 9 مہینوں کے قریباً جو ہے وہ پہ محیط جو ہے وہ یہ حکومت چل رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ سو دوستو، یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس میں ہم آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ بتانے والے ہیں۔ میں ہوں جہاں زیب زیبی۔ آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بھی رہے، اور آپ ہمارے باتوں کے اوپر اپنے کچھ کامنٹ بھی دے سکیں، اور اپنی آراء بھی جو ہے وہ دے سکیں ہمارے انالیسس کے اوپر۔ سو دوستو، نون لیگ کے اندر سخت پریشانی یہ ہے کہ نون لیگ پاکستان کی بڑی جماعت، جس کا ووٹ بینک جو ہے وہ پاکستان میں اتنا، اور پاکستان کے اندر اتنی 3 دفعہ، چوتھی بار جو ہے وہ حکومت کر رہی، اس سے پہلے 3 دفعہ جو ہے وہ حکومت کر چکی، تو ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے۔ منجے ہوئے ترین، طاقتور ترین لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے رہنما پارٹی، لیکن ایک ایسی پارٹی جس کو جو ہے وہ شاید یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے بہت سارے سالوں، جو ہے وہ اس نے بہرحال اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ویسے تو آپ ناکو چنے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک مشکل میں ضرور جو ہے وہ، اور وہ مشکل یہی ہے کہ آنے والے قرن میں اس پہاڑ جیسی جو ہے وہ مقبولیت کا عمران خان کی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا حق بڑا بہتر ادا کیا، لیکن شاید ان کو
لوجسٹکس جو ہے وہ انہوں نے کوئی اتنا اور سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی، اور یہی وہ وجہ ہے کہ بہرحال جو اب یہاں تک بھی پہنچے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے۔ نون لیگ کے جانے کے اندر بھی ان کا کردار ہے، یعنی 2018 13-18 سے حکومت کے درمیان نواز شریف کا جانا، اور پھر اس حکومت کے آنے کے اندر بھی جو ہے وہ ان کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ تو بہرحال لیکن اب اس وقت جو مسئلہ کریٹ یہ ہوا کہ ان کی یہ ساری کوشش بھی جو ہے وہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے۔ عمران خان کا بیانیہ جو امریکہ سے شروع ہوا، اور پھر کرپشن کے اس بیانیے کے اندر جس میں یہ 13 پارٹیوں نے ہاتھ 14 نے جوڑے دھوئے بیٹھے ایک ساتھ، اور اس پورے گینگ کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑے بیانیے کے ساتھ ایک بڑی طاقت جو ہے وہ عمران خان کا بیانیہ بن چکا ہے۔ سو دوستو یہ وہ ساری پریشانی ہے، لیکن دوسری جانب کیا ہے؟ لیڈرشپ کی کمی۔ مطلب اس وقت جب ہم آج پاکستان میں ہیں تو نہ نواز شریف صاحب یہاں پہ ہیں، نہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں۔ پنجاب کے اندر جہاں پہ الیکشن ہونا، حمزہ صاحب جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، اور وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کی وزارت اعلیٰ کے لیے ان کے لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو سکے گا؟ ویسے حمزہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کس نے ان کو ریجیکٹ کیا؟ کون تھا جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آئیں حکومت کے اندر؟ یہ بہت ساری چیزیں، اس کے اوپر آپ میرا ایک اگلا ویلاگ ضرور دیکھیے گا، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی یہ لاہور میں یعنی جو پنجاب اسمبلی کا ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی؟ پرویز الہی کیوں جو ہے وہ اس طرح سے چھا گئے، اور کیسے جو ہے وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ نظر ہی نہیں آئے کہیں پہ؟ تو دوستو یہ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ تو ایک لیڈرشپ کی کمی تو ہے نا، ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ تو لیڈرشپ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ واپس آئیں گی۔ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے ابھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ واپس آئیں گی، الیکشن کی مہم چلائیں گی۔ ایک قانونی جو ان کا پورا گروپ ہے نون لیگ کا، اس کو یہ ٹاسک دے دیا گیا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آپ ختم کروائے جائیں کیس، تاکہ نواز شریف صاحب جب واپس آتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ کچھ جو ہے وہ اور نئی چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دی جائیں، یا مطلب جو ایگزسٹنگ ان کے کیسز ہیں اس کے اوپر کارروائیاں ہونی شروع ہو جائیں، ان کو پھر سے جو ہے وہ پابند سلاسل کیا جائے۔ تو یہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیم کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ واپس آ رہی ہیں، اور وہ آ کے ڈیسائیڈ کریں گی۔ جب ان کو چیف آرگنائزر بنایا تھا تو ایم ہی نہیں بنایا گیا تھا، وہ اسی دن سے جو ہے وہ بھاپ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سمجھ لگ رہی ہے کہ آنے والے حالات کے اندر کیا ہوگا۔ دوسری جانب جو ہے وہ نون لیگ دیں گے، بالکل ایک فرملی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دونوں صوبوں کے اندر کے الیکشن کے اندر ہم جائیں گے۔ مطلب انہوں نے بالکل یہ کلیئر کر دیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ پورے ملک کے الیکشن نہیں چاہتے، بلکہ ہم دونوں صوبوں کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ اپنی جماعت کو نہ صرف تیز کریں گے، اور ہم ان الیکشن کا جو ہے وہ مقابلہ بھی کریں گے۔ لیکن بڑی ایک خلیج ہے۔ میں ایک چھوٹے سے اور بیان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتا ہوں کہیں آگے، اور یہ ایک نہیں بلکہ دو بیانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنرل باجوہ کی، جیسے میں نے کہا تھا، ریٹائرڈ جنرل باجوہ کی مشکلات کے اندر اضافہ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے۔ ہونے والا یہ کہ ایک تو طرف تو پی ٹی آئی کھڑی ہے، تو جن کو جو ہے وہ سکون دیا تھا، یا جن کو اس وقت وننگ آپ کہتے ہیں سٹیج پہ لگا دیا تھا، ان کی طرف سے بھی اگر کوئی ووٹ کو عزت دے ٹائپ کا کوئی جو ہے وہ نعرہ اگر آتا ہے، نیا ایڈیشن، تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ کا نام نہ آئے اور ان کے دوستوں کا نام نہ آئے؟ تو پھر ان کی مشکلات جو ہے وہ اور بڑھیں گی۔ اچھا، اس حوالے سے میں چلیے اس حوالے سے پہلے آپ کو بیان جو ہے وہ سنا دوں، اور وہ بیان جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا آج کا بیان ذرا سن لیجیے۔ اداروں کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ذاتی مفاد کے لیے بہت آگے بڑھ گئے۔ اداروں کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بہت آگے بڑھ گئے۔ بس اب یہ بیان جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کا جو ہے وہ اسی کو ذہن میں رکھ لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ آگے کی صورتحال، یعنی جو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کدھر جا رہی ہے اب نون لیگ، کیونکہ نون لیگ کو نظر آ گیا ہے کہ جتنی پاپولیرٹی پی ٹی آئی نے، اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ بہت سارے پاور کوریڈور کو بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے اوپر مجبور کر دیا اپنی ان ساری جو ہے وہ ٹیکٹس سے، اپنے پیچھے نہ ہٹنے کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں سیلیبل ہیں۔ تو اور خود بھی ان کو لگتا ہے کہ ہم نے بھی جو پاپولیرٹی ایک بڑی بغیر بنا سوچ سے بھی اوپر کی حاصل کی، تو وہ ہم نے ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انتشار کا شکار کیسے ہے، یعنی نون لیگ اپنے ہی اندر انتشار کا شکار کیسے ہے۔ یعنی وہ کیمپ جس نے جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی یا اپنی ایک نعرے کو یا وہ باتوں جو ہے وہ ان کو پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ اس اقتدار کو حاصل کرنا، اس اقتدار کے مزوں کو حاصل کرنا، اپنے کیسز کو جو ہے وہ
ख़त्म करवाने के चक्कर के अंदर ये सब कुछ करना या कोई और भी मायने, उसके पीछे जो है वो अपनी एक आइडियोलॉजिकल हैसियत जो है वो अपने आम वोटर को जो है वो खोया है नून लीग ने। आइए उसकी एक मिसाल जो है वो मैं आपको और बताता हूँ, और इसकी एक और मिसाल जो है वो मैं आपको जावेद लतीफ़, जमात को इदारों से मुफाहमत करके, ठीक है, अब ज़रा सुन लीजिए, जमात को इदारों से मुफाहमत करके चलाएंगे तो अवाम का भी यही रद्द अमल होगा। जमात को इदारों के साथ मुफाहमत, यानी जब आप मुफाहमत कर लेंगे, और फिर जो है वो मुफाहमत का मतलब यही है, मुफाहमत करना बुरी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी मुफाहमतें होती हैं जो आपकी फ़िलासफ़ी या आइडियोलॉजी से आपको थोड़ा सा परे ले जाती है, तो फिर वहाँ पे जाके जो है वो आपको इस तरह के मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। अच्छा, कुछ शर्तें, राना सनाउल्लाह साहब को आपने देखा होगा कि लंदन बुला दिया गया, एक तरफ तो उनसे पूछा कि भाई क्या हो रहा है, आपने तो बड़ी जो है वो श्योरिटीज़ दी हुई थी, ये हुई तो क्या हुआ है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था, इस वक्त बड़ी, और ये जो इस नारे की तरफ जा रहे हैं, तो ये नारा इसी वजह से कि एक एतमाद का फुकदान है, यानी वो सारे वादे वईद जो कीए जाते हैं या उनके पास हैं, उसके ऊपर भी नून लीग जो है वो समझ नहीं रही कि भाई ये सारे वादे जो है वो पूरे होंगे। इसी वजह से जो है वो अब हर तरह से खेलने की जो है वो कोशिश की जाएगी। अच्छा, नून लीग की तरफ से जो है वो अभी राना सनाउल्लाह साहब को भी दूसरी साइड के इस पर भी बात हुई, और दूसरे नंबर के ऊपर और भी लोगों से जो है बात हुई, और नवाज शरीफ साहब का जो है वो एक दो टोक पैगाम के इमरान खान को जो है वो नाअहल होना चाहिए, यानी ये है उनकी अंदर जो बातें हो रही हैं, जो सोच है। और यही वो प्लान था कि जिसकी वजह से इमरान खान ने इस वक्त को आने से पहले ही पंजाब असम्बली को तहलील करने का फ़ैसला कर लिया था, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का भी जो है फ़ैसला कर लिया था। ये मैंने आपको प्लान, बिग प्लान जो है ना, वो ग्रेट गेम जो है वो शायद थोड़ी बहुत अपने वीलॉग्स में बताई, और भी अगर चाहेंगे तो बता दूंगा, मुझे कमेंट करिएगा ताकि मैं अगला वीलॉग जो है वो उस तरह का लेके आ जाऊँ आपके लिए। तो नवाज शरीफ साहब ने जी ये टास्क दिया है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना है। मरियम बताएंगी कि आगे के हालात क्या हैं, यानी वो आके जो है वो इसको चेक करेंगी, और वो देखेंगी पल्स को। तो ये भी एक बड़ी बात है, मैंने पहले भी बताया आपको कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से जो है वो एतमाद का फुकदान है उनका। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत करीबी बंदे के बीच, जिसके साथ आप सोचते हैं कि वो उनसे भी एतमाद का फुकदान है, इसीलिए अब उनको मल्टीपल रिसोर्सेज जो है वो उनके ज़रिए जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखना पड़ रहा है, ताकि आने वाले दिनों के फ़ैसले वो बेहतर लिए जा सकें, बेहतर ले सकें, क्योंकि वो अब नहीं चाहते कि इससे पीछे और जो है वो कुछ हो। तो दोस्तों, ये सारी जो है वो कहानी अब तक की जो है वो जुड़ी हुई है, और इलेक्शन की तरफ जो है वो जा रहा है। पीटीआई ने ठान ली है कि हर वो काम करेंगे जिससे जो है वो ये इलेक्शन सिर्फ दो सूबों नहीं बल्कि पूरे मुल्क का इलेक्शन जो है वो बनाया जा सके, जिस तरह से मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग के अंदर बता दिया है। और इसके लिए जो है वो एतमाद के वोट की जो है वज़ीर आज़म के लिए जो है वो तैयारियों के लिए या उस जानिब जो है वो एक बड़ा प्लान भी जो है बना दिया गया है। सो दोस्तों, लेट्स सी क्या हो पाता है जी। आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े ताबड़तोड़ होंगे जी। हम और आप जुड़े रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और यकीनन आपकी जो नई नई खबरें हैं उनके ऊपर एनालिसिस भी आता रहेगा। अच्छा, एक और भी जो है वो ख़तरा है, और एक ख़तरा यही है कि जब इस तरह का बयानिया आएगा, ठीक है, यानी वोट को इज़्ज़त दो, और इसका नया एडिशन आएगा, तो इस पूरे जो सेटअप से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले शहबाज शरीफ हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब भी एक बड़ी मुश्किल के अंदर हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर, यानी जब उन्होंने सारे फ़ायदे ले लिए हैं, जब उन्होंने हुकूमत बना ली है, वज़ीर आज़म बन गए, अपनी दरीना ख्वाहिश उन्होंने पूरी कर ली है, इन सब चीज़ों के बाद अगर उनकी पार्टी जो है वो ये वाला बयानिया लेके फिर से निकलती है, तो शहबाज शरीफ साहब के हमदर्द जो उंगली पकड़ के उनको यहाँ तक लेके आए हैं, जिन्होंने जो है वो जरदारी साहब से जो है वो बातें सुनी, इनसे बातें सुनी, इनको बिठाया, इनको रलाया, इनको मिलाया और ऐसे मिक्स कर दिया बहुत सारी जमातों को, उन लोगों को में से किसी के ऊपर जब ये इस वोट को इज़्ज़त दो के बयानिए के नए एडिशन के बयानिए से जो है वो कुछ तोहमतें लगाएंगे, बातें करेंगे शहबाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ के लिए अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के बहुत अहम लोगों के साथ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, बस मैंने जो बताना था आपको बता दिया है। मैं हूँ जहां ज़ेब ज़ेबी। अपने अगले वीलॉग में फिर से आएंगे, फिर से बातें करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।